على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، انسان جو بھی نیک عمل کو ختم کرے تو اس کو دو صفت کے ساتھ ختم کرے. ایک یہ کہ اللہ پاک نے اس نیک عمل کی توفیق دی، جو بھی میں نے ٹوٹا پھوٹا کیا اللہ پاک نے توفیق دی، اس پر شکر گزاری ایک چیز. دوسرا، اپنے عمل کو اچھے سے اچھا انسان نے بنا کر اللہ کے دربار میں پیش کیا ہو، لیکن اس کے باوجود اپنے عمل پر استغفار، اپنے عمل پر معافی مانگنا، یہ دو تعلیم دی گئی ہے. اللہ پاک نے زندگی میں ہم کو ایک موقع رمضان المبارک کا عطا فرمایا. اے بچے خاموش بیٹھو. تاکہ اس رمضان میں اللہ کی رضا والے کاموں کو کر کے جس کو ہماری بخشش کا اور اللہ کی رحمت کے حاصل کرنے کا اور جہنم کی آگ سے آزادی کا ذریعہ بنا لیں. کیونکہ اللہ پاک رمضان کے ہر دن میں افطار کے وقت کئی لاکھ قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں، اور آخری دن میں اول سے لے کر آخر تک جتنے قیدی آزاد ہوتے ہیں، آخری دن اتنا مجموعی اعتبار سے اللہ آزاد کرتے ہیں. اللہ نے ایک موقع دیا تھا، پتہ نہیں زندگی آئندہ سال تک وفا کرے نہ کرے، اور یہ ماہ مبارک ہمیں ملے یا نہ ملے. بہرحال جو بھی ہوا بہت کم ہوا، اور وہ جو ہوا بہت ٹوٹا پھوٹا ہوا. اس لیے ہم کو تعلیم استغفار کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے ختم پر استغفار کی تعلیم دی کہ جب نماز ختم کرو تو نمازی کے اندر یہ دعا پڑھا کرو: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت واغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. حضرت ابوبکر کو تعلیم فرمائی تھی یہ دعا. نماز جیسا عظیم الشان عمل ہے، کتنا بڑا عمل، اللہ کی بندگی کا سب سے اونچا نمونہ، سب سے اونچا مظہر نماز. اور اس کے بعد یہ اس میں اکڑنے کو نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھ لیا میں بہت بڑا ہو گیا، نہیں، بلکہ کہا کہ کہو کہ میں نماز پڑھ کر بھی اے اللہ تیرا بہت بڑا مجرم ہوں. ظلمت نفسی ظلما کثیرا، نماز پڑھ کر بھی مجرم ہوں. نماز پڑھ کے میں بہت پاک باز نہیں بن گیا، بہت اللہ والا نہیں بن گیا، بہت ولی اللہ نہیں بن گیا، ہاں، بلکہ نماز پڑھ کر بھی میں تیرا بڑا مجرم ہوں. تو یہ تعلیم ہے ہم کو. روزے ختم کیے، تراویح ختم کیے، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی، اور پھر کہے کہ اللہ میرے اس عمل پر معافی چاہتا ہوں، میرا کوئی عمل تیری شان کے اعتبار سے پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ تیری شان بہت بڑی ہے اور میں ٹوٹا ہوا ہوں. اور جو ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اس سے ٹوٹی چیز وجود میں آتی ہے، کمزور سے کمزور عمل وجود میں آئے گا، ٹوٹے ہوئے سے ٹوٹا عمل وجود میں آئے گا. جی، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ گناہوں سے نفرت تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے تو تم نیکیوں کو کرنے کے بعد ان نیکیوں پر رونا شروع کر دو. تو جب نیکیوں کو کرنے کے بعد نیکیوں پر رونا شروع کر دو گے
تو اللہ پاک گناہوں کی نفرت تمہارے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ بڑا شاندار نسخہ ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے دعا منگوائی ہے، اے اللہ گناہوں کی، کفروں کی، عصیان کی، فسق و فجور کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما لے۔ وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یہ دعا ہے اور اس کا یہ نسخہ ہے گناہوں کی نفرت دل میں پیدا کرنا ہے۔ تو حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ نیکیوں کو کر کے اپنی نیکیوں پر رونا شروع کر دو۔ گناہوں پر رونا اور استغفار کرنا یہ تو فرض اور واجب ہے، لیکن اللہ کو یہ بات بہت زیادہ پسند ہے کہ انسان نیکی کرنے کے بعد استغفار کرے، اطاعت کرنے کے بعد استغفار کرے، اللہ کو راضی کرنے والا کوئی عمل کرے اور اللہ سے استغفار کرے کہ اللہ میں نے اس عمل کا حق ادا نہیں کیا، مجھے معاف فرما، تیری ذات بہت اونچی ہے، تیری شان بہت عظیم ہے، میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا تھا۔ تو ہماری ایک تراویح بھی، ایک سجدہ بھی، ایک نماز بھی ہمارے عمل کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ قبولیت کے قابل نہیں ہے۔ ہم اپنے عمل کے تئیں اور اپنی ذات کے تئیں یہ سمجھے کہ قبولیت کے لائق نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اللہ پاک کی دو صفت پر نظر کریں کہ اللہ پاک غفور بھی ہے اور شکور بھی ہے، انہ کان غفورا شکورا، کہ اللہ جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی کمی کوتاہی کو اللہ معاف کرنے والا ہے اور چھوٹے عمل کی قدردانی کرنے والا ہے۔ اللہ قدردان ہے، غفور کہتے ہیں معاف کرنے والے کو، شکور کہتے ہیں قدر کرنے والے کو۔ اللہ پاک غفور بھی ہے، شکور بھی ہے، کمی کوتاہی کو معاف بھی کر دیتا ہے اور چھوٹے عمل کی قدر کر لیتا ہے۔ جی، معمولی عمل کی قدر ہو جاتی ہے، اللہ پاک ایسے شکور ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور سیاہ ستہ کے کتاب کے مصنف ہیں، جن کی کتاب پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بنتا، بڑی خدمات ہیں ان کی حدیث کے اندر، علموں کے اندر۔ ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا تو ان سے پوچھا کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو کہا کہ اللہ پاک نے میرے کسی عمل کو نہیں پوچھا، میری کسی خدمت کو نہیں پوچھا، میری کسی تصنیف و تالیف، میری کسی کتاب کے بارے میں نہیں پوچھا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک عمل پر میری بخشش کر دی کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ایک عمل، چھوٹا سی عمل تھا، حالانکہ بڑی بڑی کتابیں لکھی، لیکن اللہ نے قدر کی تو چھوٹے عمل کی۔ ایک مرتبہ میں سمندر کے کنارے چل رہا تھا، ایک کشتی میرے بغل سے گزری، مسافروں سے بھری ہوئی، تو کسی کو چھینک آ گئی، اس نے کہا الحمدللہ، اور کشتی آگے چلے گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے الحمدللہ کا جواب دیتا، اس کو سناتا ہوں، کشتی آگے چلے گئی۔ تو انہوں نے ساحل پہ جو کھڑی ہوئی چھوٹی چھوٹی کشتیاں جو رہتی ہیں، ملا سے کہا ہے کشتی کے کہ مجھے اس کشتی کو کے پاس لے کر چلو، اس کو اوورٹیک کرنا ہے۔ کہا کہ 3 درہم لگیں گے۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، 3 درہم میں کرائے سے جو کشتی لیا اور اس کشتی کے بازو میں جا کر اس چھینکنے والے کو سنا کر کہا یرحمک اللہ، اس کی چھینک کا جواب دیا اس نے جو الحمدللہ کہا۔ تو اس 3 درہم پر اللہ پاک نے جو ان کی مغفرت فرما دی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے 3 درہم پر مغفرت فرمائی ہے، کسی خدمت کو نہیں پوچھا۔ یہ اللہ پاک شکور ہے، قدر کرتے ہیں۔ ہاں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی دعاؤں میں ایک دعا ملتی ہے وَرَحْمَتُكَ عِنْدِي أَرْجَىٰ مِنْ عَمَلِي، اے اللہ مجھے میرے عمل پر امید نہیں ہے، تیری رحمت سے امید ہے، تیرے فضل سے امید ہے۔ ہاں، میرے عمل پر میں بھروسہ نہیں کر سکتا، مجھے تو تیرے فضل پر بھروسہ ہے، تیرا فضل ہوگا۔ ہاں، اسی لیے ہمارے ایک استاد محترم مالیگاؤں کے ہیں، مولانا غالب یاسین صاحب حفظہ اللہ، درس کے درمیان میں وہ شاعر بھی ہیں، وہ کہا کرتے تھے، ایک شعر کہا انہوں نے، چھوٹا سی شعر ہے، بڑا اچھا شعر ہے۔ کہا کہ عدل کرے تو لٹیاں، فضل کرے تو چھٹیاں۔ عدل یعنی انصاف، اگر اللہ پاک ہمارے عمل کو وزن کر کے تول کر لینا چاہے تو ہم لٹ جائیں گے۔ ایک عمل بھی جو اللہ کے ترازو میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ اگر اللہ پاک عدل کرے، انصاف کرے، برابری کا معاملہ کرے، جتنی نعمتیں، جیسی نعمتیں دی ہے ویسا ہی عمل بھی مانگے کہ نہیں میں نے تو نعمتیں بہت اوریجنل دی ہیں تم کو، عمل بھی اوریجنل ہونا چاہیے، جس میں کھوٹ نہ ہو، جس میں ملاوٹ نہ ہو، جس میں ٹوٹ پھوٹ نہ ہو۔
اگر اللہ پاک ایسے عدل کرنے پر کل قیامت میں آ گئے تو لٹ جائے گی نہیں عدل کرے تو لٹیاں، اور کہا کہ فضل کرے تو چھٹیاں۔ اگر اللہ اپنے فضل پر آئے گا ہاں تو پھر چھٹی کرتے جائے گا، جاؤ تم بھی کامیاب، تم بھی پاس، تم بھی پاس، تم بھی پاس۔ ہاں معمولی عمل پر اللہ پاس کر دے گا۔ جی اس لیے دوستو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم رمضان کی گنتی کو مکمل کرو، رمضان کے روزوں کی گنتی، رمضان کے اعمال کی گنتی، تراویح کی گنتی کو مکمل کرو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ کی بڑائی عید کے دن بیان کرو اس بات پر کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ان اعمال کی جن کو تم نے کیا ہے، چاہے ٹوٹے پھوٹے ہو لیکن اسی کی ہدایت اور توفیق سے ہوا ہے۔ تو اس پر کیا کرو کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے، اب اللہ کی بڑائی بیان کرو عید کے دن۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت طبرانی شریف کے اندر ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی عیدوں کی رونق تکبیر کے ذریعے سے بڑھایا کرو، زینوا اعیادکم بالتکبیر، کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ صبح کی نماز کے وقت گھر سے نکلے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر للہ الحمد، عید الفطر میں پڑھنا ہے، آہستہ آہستہ پڑھنا ہے۔ اب عید کی نماز سے فارغ ہو تو گھر جانے تک اسی تکبیر کو کہو، ہاں اللہ کی بڑائی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر للہ الحمد۔ اس میں تکبیر بھی ہے، تہلیل بھی ہے، تحمید بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ تہلیل ہے، وللہ الحمد تحمید ہے۔ اس کی کثرت کا حکم ہے عید کے دن، اسی لیے 6 زائد تکبیریں بھی رکھی گئی ہیں نماز کے 2 گانے میں، عید الفطر کے 2 گانے میں، ہاں وہ اسی حکم کے پورا کرنے کے لیے کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ نماز میں 6 زائد تکبیر، پہلی رکعت میں 3 تکبیریں، دوسری رکعت میں 3 تکبیریں۔ ہاں یہ عمل کر رہے ہیں ہم اللہ کے اسی حکم پر کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو شکرانے کے طور پر۔ جی اسی لیے علماء نے کہا، علماء نے عیدین میں تکبیرات کو مستحب کہا ہے، چاہے پوری تکبیر ہو چاہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہو۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ عیدین کے خطبوں میں تکبیر کی کثرت ہونا چاہیے، کہ پہلا خطبہ شروع کرو تو 9 مرتبہ لگاتار تکبیر کہو، اللہ اکبر 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 اللہ اکبر، پہلے خطبے میں 9 مرتبہ۔ خطبہ ختم ہو پہلا خطبہ تو لا الہ الا اللہ وللہ الحمد۔ یہ علماء نے کہا ہے کہ یہ مسنون ہے۔ دوسرا خطبہ شروع کرے تو 7 مرتبہ اللہ اکبر کہے، تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوسرے خطبے کے شروع میں امام کہے گا، ہم نہیں کہیں۔ دوسرا خطبہ ختم ہو تو اترنے سے پہلے 14 بار تکبیر کہنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 14 مرتبہ تکبیر کہنا ہے۔ جی تو تکبیر کی کثرت، فقہاء نے اس کو مستحب لکھا ہے، مسنون لکھا ہے، یہ مسنون عمل ہے عید کے دن کا۔ نماز میں بھی زائد تکبیر، خطبے میں بھی تکبیرات کی کثرت، کہ گھر سے نکلے تو تکبیرات کے ساتھ، اور مسجد سے واپس جائے، عیدگاہ سے واپس جائے تو تکبیرات کے ساتھ۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ جب تم رمضان کی گنتی کو پورا کر لو تو پھر تم شکرانے کے طور پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ تمہیں اس نے ان اعمال کی توفیق دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شکر کرو، اللہ کا شکر کرو۔ تو شکر کے ساتھ عمل کو ختم کرنا، یہ تعلیم ہے، یہ حکم ہے۔ شکر کہ اللہ شکر ہے کہ جو کچھ ہوا تیری توفیق سے ہوا، میرے بس میں ایک سبحان اللہ کہنا بھی نہیں ہے، میں نے اتنے قرآن ختم کیا، اتنے قرآن ختم کیا، اتنے پارے پڑھے، اتنے نوافل پڑھے، اللہ میرے بس میں ایک سبحان اللہ کہنا نہیں تھا۔ جی اور اللہ کے فضل سے ہمارے عمل کی قبولیت کی امید رکھے، اپنی طرف دیکھتے ہوئے نہیں بلکہ اللہ کے فضل کی طرف دیکھتے ہوئے کہ اللہ نے قبول کیا ہو۔ جی اور عمل کی مردودیت سے بھی ڈرے کہ کہیں عمل میرا مردود، میری تراویح کے اللہ پاک نے ٹھکرا نہ دیا ہو، میرے روزے اللہ پاک نے ٹھکرا نہ دیا ہو۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں میں نے جو روزے میں کی ہیں جو روزے کو ختم کرنے والی ہے، روزے کی روح کو فنا کرنے والی ہے،
پتہ نہیں کتنی چیزیں ہوئی ہوں گی. اسی لیے ہمارے اسلاف کا معمول ملتا ہے کہ رمضان آنے سے 5-6 مہینہ پہلے سے رمضان کا انتظار کرتے تھے اور اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ رمضان آوے تو مجھے کچھ کر لینے کی توفیق دے. اتنا اہتمام ہوتا تھا. ابھی رمضان کے ختم کے بعد 5-6 مہینے تک وہ اللہ سے روتے رہتے تھے کہ اللہ پتہ نہیں میری کوئی عبادت قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو 5-6 مہینہ ان کا انتظار میں گزرتا تھا اور 5-6 مہینہ وہ توبہ استغفار میں گزرتا تھا. یہ ہمارے اسلاف کا معمول تھا جنہوں نے واقعی میں اللہ کی عبدیت کا حق ادا کر دیا تھا کہ انہوں نے روزوں کے حق ادا کر دیے. واقعی انہوں نے حق ادا کیے. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, ان کے واقعات پڑھو, لیکن اس کے باوجود 5-6 مہینے تک روتے رہتے تھے. ہمارے اسلاف میں ایک بزرگ حضرت وہاں بھی اپنے ورد رحمۃ اللہ علیہ, عید کے دن انہوں نے کچھ نوجوانوں کو دیکھا ہنسی مذاق کر رہے ہیں, ٹھٹا کر رہے ہیں, یہ سب جو ہوتا ہے نا ابھی. بہت سارے تراویح پڑھنے والے نوجوان, بہت سارے جو روزے کے اہتمام کرنے والے, تلاوت کے اہتمام کرنے والے نوجوان اب یہ چھٹکارا پا لیے. تو اب عید کے دن جو ہے ہنسی مذاق کرتے ہوئے اس چوکڑی پر, اس چوراہے پر, اس چوک میں گاڑیوں پر گھومیں گے, سائلنسر پھاڑ کے گھومیں گے. تو ایسے ہی کچھ نوجوان کو دیکھا کہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں, ٹھٹے اڑا رہے ہیں شریعت کی حدود سے زیادہ. تو انہوں نے کہا کہ ان کو کیا ہو گیا؟ اذا كان تقبل صيامهم فما هذا بال الشاكرين, کہ اگر ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ان کے روزے قبول ہو گئے, اگر ان کو خبر ہو گئی ہے, اگر ان کو یہ معلوم ہو گیا ہے ان كان هؤلاء قد تقبل صيامهم, اگر ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ ان کے روزے اللہ نے قبول کر لیا ہے تو اس پر شکر کرنا چاہیے. لیکن شکر کرنے والوں کا یہ حال نہیں ہوتا جیسا ان کا حال نظر آ رہا ہے, ان نوجوانوں کا حال. شکر کرنے والے ٹھٹا اور مذاق نہیں کرتے رہتے ہیں شوراہوں پہ, گاڑیاں جو ہے گھماتے پھرتے نہیں رہتے ہیں لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے اس کی آوازوں سے. یہ شکر گزاروں کا حال ہی نہیں ہوتا ہے. اگر اللہ نے قبول کر لیا ہے تو شکر کرنا چاہیے, لیکن شکر گزاروں کا یہ حال نہیں ہوتا ہے. وَإِنْ كَانَ هَؤُلَاءِ لَمْ يُتَقَبَّلْ صِيَامُهُمْ فَمَا هَذَا بَالُ الْخَائِفِينَ, کہ اگر ان نوجوانوں کے روزوں کو اللہ نے قبول نہیں کیا ہے تو پھر ان کو ڈرنا چاہیے. لیکن ڈرنے والوں کی بھی یہ حالت نہیں ہوتی. ڈرنے والے ان کی حالت یہ نہیں ہوتی, ان کی حالت بتا دیتی ہے کہ ہمیں ڈر ہے. جی, جس کے سر پر بھرا ہوا گھڑا ہو, پانی سے بھرا ہوا, تو پھر اس کی چال بدلی بھی ہوتی ہے. وہ سنبھل کر چلتا ہے کہ میرے پانی کا ذخیرہ گر نہ جائے. کہ اگر آپ نے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کیا ہے تو آپ کی چال بتانا چاہیے کہ نہیں, میں میری نیکیوں کی عبادت کر رہا ہوں عید کے بعد بھی. اس نوجوان کی چال سے لگے کہ اس کی چال کون سی ہے؟ اس کی چال خائفین کی ہے, خوف کرنے والوں کی, ڈرنے والوں کی, کہ اپنے عمل کے ضائع ہونے سے ڈر رہا ہے. جیسا کوئی آدمی سر پر کوئی وزن اٹھا کر, کوئی گھڑا اٹھا کر چلے جس میں کوئی چیز بھری ہوئی ہو تو کیسا چلتا ہے؟ اس کے قدم کیسے پھونک کر پڑتے ہیں کہ کہیں پھسل نہ جائے, لغزش نہ ہو جائے, حرکت نہ ہو جائے, جس کی وجہ سے یہ ذخیرہ نہ گر کر ضائع ہو جائے. اور جس کے سر پہ کوئی وزن نہیں ہوتا وہ بے فکری کے ساتھ چلتا ہے. رکھنا ہے کئی پاؤں تو رکھو کئی پاؤں, ایسے چلتا ہے. کئی جہاں پاؤں رکھنا ہے وہاں نہیں پاؤں رکھتا ہے, ٹیڑھا ٹاڑھا پاؤں رکھتا ہے. تو چال بتا دیتی ہے کہ جس کو اپنے عمل کے مردود ہونے کا ڈر ہے اس کی چال بھی بتا دے گی, اور جو شکر گزاری کی کیفیت ہے جس میں, اس کی بھی چال بتا دے گی. جی, اس لیے دوستو شکر اور استغفار اس کیفیت کے ساتھ اپنے عمل کو ختم کرنا ہے. اور یہ عید کا دن شکر کا ہے, استغفار کا ہے, اللہ سے مانگنے کا ہے, اور اللہ کے فضل سے اس کے انعام کو وصول کرنے کا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب
مسلمان روزہ رکھ کر فارغ ہو جاتا ہے، ان کے رمضان کے دن ختم ہو جاتے ہیں جب وہ اپنے روزوں سے اور تراویح سے فارغ ہو جاتا ہے، اور عید کی صبح کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے چوراہوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد عید کے دن فرشتے گلیوں کے نکڑ پر اور چوراہوں پر کھڑے ہو کر ایک آواز دیتے ہیں، اس آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ سب سنتے ہیں۔ اور کہتے ہیں یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، اخرجوا الی رب کریم، اخرجوا الی رب کریم یؤتی الجزیل ویعفو عن العظیم۔ ہاں، اس آواز کو سب سنتے ہیں، انسان اور جنات کے علاوہ سارے چوپائے، سارے درندے، سارے پرندے، سارے جانور سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے انسانوں کو نہیں سنایا ہے فرشتوں کی آواز کہ اے امت محمدیہ لکھ لو اپنے گھروں سے اب تیار ہو کر، عید کی تیاری کر کے لکھ لو، نہا دھو کر، اور ایسے رب کی طرف لکھ لو جو بڑا کریم ہے۔ ہاں، اللہ کی کریم صفت کو ہم نے پہچانا ہی نہیں۔ کریم اس کو کہتے ہیں جو بغیر مانگے دیتا ہے، کریم اس کو کہتے ہیں جو ہماری محنت سے زیادہ دیتا ہے، اور کریم اس کو کہتے ہیں جو استحقاق کے بغیر دیتا ہے۔ ہمیں ادھیکار نہیں ہے، ہمیں حق نہیں ہے، لیکن وہ دیتا ہے جی، کہ ایسے رب کی طرف چلو، ایسے رب کی طرف لکھ لو جو تمہاری محنتوں سے زیادہ دیتا ہے، جو تمہارے مانگنے کے بغیر دیتا ہے، جو تمہارے استحقاق کے بغیر دیتا ہے، کہ تم مستحق نہیں ہے اس چیز کے لیکن اللہ پاک دیتا ہے اس کو، وہ ایسا کریم ہے۔ اب تم کو اس کی طرف جانا ہے دوگانے کے ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کے اندر اور مسجدوں میں۔ ہاں، وہ رب تمہارا انتظار کر رہا ہے، چلو لکھ لو اس رب کی طرف۔ یہ صبح صبح آواز دیتے ہیں اخرجوا الی رب کریم یؤتی الجزیل، اور اس کے دینے کا حال کیا ہے؟ جب وہ نوازتا ہے تو گن کر نہیں دیتا ہے، بے انتہا دیتا ہے جی۔ اس کا دینا دنیا کے سخیوں کی طرح یہ گن کر نہیں ہے، ہاں، دنیا کا سخی بھی گن کر دیتا ہے، وہ بے انصاف دیتا ہے، جزیل، وہ بے انتہا دیتا ہے، اس کے دینے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جب دینے پر آتا ہے تو وہ بے حساب دیتا ہے، یؤتی الجزیل۔ اور وہ ایسا رب ہے کہ معاف کرنے پر آتا ہے تو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ویعفو عن العظیم، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ ایسا ہو کہ چھوٹے گناہوں کو تو معاف کرے، بڑے کو معاف نہ کرے، تو پھر وہ اللہ کا ہے۔ وہ اللہ تو ایسا ہے کہ پورے انسانوں کے پورے گناہوں کو معاف کر دے تو اس کی شان میں کوئی کمی نہ آئے جی، کوئی پرواہ نہیں اللہ پاک۔ ایک بار اللہ کو خوش تو کر دو کہ چاہے کتنے بڑے گناہ ہو، ویعفو عن العظیم، وہ عظیم سے عظیم اور بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ ایسا رب ہے، تم کو اس کی طرف جانا ہے، نکلو ایسے رب کی طرف جو دیتا ہے تو بے انتہا دیتا ہے، اور معاف کرتا ہے تو بڑی بڑی چیزوں کو معاف کر دیتا ہے جی۔ پھر اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ فرشتوں، ما جزاء اجیر عمل عملہ، کہ میرے بندوں نے میری دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کر دیا۔ ان کو کہا تھا روزے رکھو، روزوں کا حق ادا کر دیا، تراویح پڑھو، تراویح کا حق ادا کر دیا، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرو، انہوں نے حق ادا کیا، انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا۔ تو ذرا مجھے یہ بتاؤ اے فرشتوں کہ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جس نے اپنا کام پورا کر دیا ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں الہنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے معبود، اس کا اجر یہ ہے کہ اس کی مزدوری پوری دی جائے، اس میں کوئی بھی کمی نہ کی جائے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں فرشتوں ٹھیک ہے، گواہ ہے نا تم، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے رمضان کے روزوں کی وجہ سے، میں نے ان کے رمضان کے قیام لیل کی وجہ سے، ان کی تراویح کی وجہ سے، ان کی تہجد کی وجہ سے میں نے دو چیزوں کو ان کے حق میں طے کر دیا۔ میں نے اپنی رضامندی ان کے لیے طے کر دی، میں نے اپنی مغفرت ان کے لیے طے کر دی۔ جعلت ثوابهم من قیامهم وصیامهم رمضان،
رضوانی و مغفرتی، کہ میں نے کیا کر دیا، میں نے طے کر دیا، لکھ دیا، مقرر کر دیا. کیا چیز؟ میں نے میری رضامندی ان کے لیے طے کر دی کہ میں ان سے راضی ہو گیا. میں نے مغفرت ان کے لیے طے کر دی کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. جی اس وقت کا اعلان چل رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ پاک دو قسم کھا کر کہتے ہیں. ہاں ہم کو تو موقع ہی نہیں ہے اللہ پاک سے اللہ پاک کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کا. دعا کے بعد جو نکلتے ہیں سیدھے شیر برمے کی طرف اور ملنے کی طرف. دو قسم کھا کر پھر کہتے ہیں فوعزتی و سلطانی، میری عزت کی قسم، میرے فوعزتی و جلالی، ہاں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم. اللہ پاک اپنے بندوں سے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم. آج کے اس مجمع میں، آج کی اس بھیڑ میں، آج کے اس اجتماع میں تم اپنی آخرت کے لیے مانگو گے، جو تم اپنے دین کے لیے مانگو گے، جو تم اپنی ہدایت کو مانگو گے، تو میں اس کو تمہیں ضرور عطا کروں گا. جو دعا تمہاری آخرت کے لیے ہوگی، جو تمہاری دینداری کے لیے ہوگی، تو میں وہ ضرور تم کو عطا کروں گا. وہ دعا تو ضرور قبول کریں گے، اس میں کوئی اللہ کے یہاں پر کوئی استثناء نہیں ہے کہ آج کی اس مجمع میں جو تم تمہاری آخرت کے متعلق مانگو گے میں اس کو ضرور دوں گا. کیا مانگتے ہو؟ مانگو جنت الفردوس، اللہ کی رضا، دینداری، اللہ کے دین پر استقامت، حسن خاتمہ، سب سے بڑی دولت دنیا کی کہ جس اللہ نے ایمان دیا ہے وہ اللہ ایمان کامل کے ساتھ دنیا سے بلا لے، اس کو مانگو. نبیوں نے مانگا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے مانگا ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہ سب ہماری آخرت کے کام آنے والی چیزیں ہیں، آخرت سے متعلق ہیں. حسن خاتمہ، استقامت، یہ سب تو اللہ پاک اعلان کرتے ہیں کہ آج کی اس مجمع میں جو تمہاری آخرت کے واسطے مانگو گے میں تم کو مرحمت کر کے رہوں گا. اور دنیا کے واسطے اگر تم نے دنیا کے واسطے مانگا تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ بندے تجھے نہیں معلوم، تو تیری دنیا کے لیے کچھ مانگتا ہے لیکن میری نظر میں اس کا دینا بہتر نہیں ہوتا ہے، وہ مصلحت کے خلاف ہوتا ہے. تو اگر تمہاری دنیا کے مسائل مجھ سے مانگو گے، دنیا کے مقاصد کی دعا مانگو گے، تو پھر میں دیکھوں گا کہ اس مقصد کو دینا اور اس مراد کو پوری کرنا، اس آرزو کی تکمیل کرنا، یہ تمہارے لیے، تمہاری دنیا، تمہارے دین، تمہاری آخرت کے لیے بہتر ہے. اگر بہتر ہوگا تو دوں گا، بہتر نہیں ہوگا تو پھر اس دعا کو میں آخرت کے لیے اٹھا کر رکھ دوں گا. یہ دعا آخرت کے لیے اسٹاک بن جائے گی. جو دنیا کے لیے مانگوں گے تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا. کہ بعض مرتبہ بندہ اپنی نادانی سے ایسی چیز مانگتا ہے جو اس کے دین کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ اس کو دے دے تو اس کا دین تباہ ہو جائے، اس کی آخرت برباد ہو جائے. ہاں بہت ساری دنیا کی نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان اس میں لگ کر اپنے دین کو بگاڑ لیتا ہے، اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ بندے میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ نعمت دوں اور تو اپنی آخرت بگاڑ لے، اپنے دین کو بگاڑ لے. اس لیے مجھے معلوم ہے تیری کیا مصلحتیں ہیں، تو اپنے نفع نقصان سے واقف نہیں ہے، میں تیرے نفع نقصان کو جانتا ہوں. تو تیری مصلحت ہوگی تو میں دوں گا، مصلحت نہیں ہوگی تو نہیں دوں گا. لیکن آخرت کے بارے میں جو مانگے گا اسے دوں گا، اسے ضرور دوں گا. یہ اعلان اس وقت ہوگا، اللہ کی طرف سے اعلان چالو ہے. یہ اللہ کے نبی کی پکی حدیث ہے عید کے دن. ہاں متعدد روایتیں اسی مضمون کی، ایک روایت نہیں ہے، متعدد حدیثوں میں یہ مضمون بیان فرمایا گیا. آخری بات جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، پھر قسم کھا کر فرما رہے ہیں. اللہ کی بات بغیر قسم کے موقت اور مضبوط ہے. اللہ بات بغیر قسم، اللہ پکے ہیں، اللہ کی بات کو قسم کی ضرورت نہیں ہے. بغیر قسم کی بھی اللہ کی بات پکی ہے، لیکن اللہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں. تو کتنی مضبوط بات کہ میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میں تمہاری غلطیوں پر پردہ پوشی کرتے رہوں گا، تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالتے رہوں گا. لَأَسْتُرَنَّ عَلَيْكُمْ عَثَرَاتِكُمْ، ہاں تمہاری کوتاہیوں پر. اب پردہ ڈالنے کا کیا مطلب؟ پردہ ڈالنے کا مطلب ہے کہ جس گناہ پر اللہ پردہ ڈال دے اس گناہ کو معاف کر دیں گے، اس میں پکڑ نہیں کریں گے.
پردہ ڈالنے کا مطلب یہی ہوتا ہے جی. کل قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے, اپنی ستاری کا پردہ ڈالیں گے, ہاں اس کے اوپر ستاری کا پردہ ڈالیں گے تاکہ کوئی نہ دیکھ پائے, کوئی نہ سن پائے, اور کہیں گے بندے تو نے یہ گناہ کیا, یہ گناہ کیا, یہ گناہ کیا, چل میں نے تجھے دنیا میں پردہ ڈالا تھا, آج بھی میں نے پردہ ڈالا, یا تجھے معاف کر دیا. جس گناہ پر اللہ پردہ ڈالیں گے تو پردہ ڈالنا اسی کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ پاک معاف کرنا چاہتا ہے. تو اللہ پاک نے کہا کہ تمہاری غلطیوں پر میں پردہ ڈالتے رہوں گا. جی ایک بات. دوسرا وعدہ فرمایا اللہ پاک نے کہ میں مجرموں کے سامنے, نافرمانوں کے سامنے, کافروں کے سامنے میں تمہیں رسوا اور فضیحت نہیں کروں گا, میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا. قسم کھا کر کہہ رہا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے قسم کھا کر عید کے دن یہ فرمایا کہ میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا, لیکن آج کل کے حالات ایسے ہیں, آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ مسلمان رسوائی سے محفوظ ہے. جو ذلت کے دن دیکھنے مل رہا ہے آج, اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئے. تو پھر اللہ پاک نے آگے کہا کہ لیکن ایک شرط ہے, اصل میں وہ شرط ہم نے پوری نہیں کیا ہے, ورنہ اللہ پاک غیروں کے ہاتھ ہم کو ذلیل نہیں کرتا, ان کے درمیان ہمیں رسوا نہیں کرتا. جی تو اللہ پاک نے ایک شرط لگائی کہ میں کب ایسا نہیں کروں گا, ما راقبتمونی, کہ بندو جب تک تم میرا خیال رکھو گے جب تک میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا. یہ شرط ہے, تم میرا خیال رکھنا, تم میرا خیال رکھنا کہ تم نے رمضان میں میرا خیال رکھا, ہاں تم نے رمضان میں میرے حقوق ادا کیے, میرے بندوں کے حقوق ادا کیے, غریبوں کی جو غمخواری کی, تم نے رمضان کے اندر نمازوں کا اہتمام کیا, قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا, ان سارے اعمال کے ذریعے سے تم نے میرا خیال رکھا, میرے حقوق کا خیال رکھا. تو اگر تم رمضان کے بعد بھی تم میرا خیال رکھتے رہو گے, تمہاری زندگی وہی رمضان کے مطابق گزرنے لگے گی کہ تم ایسا نہ ہو کہ رمضان ختم تو جو تلاوت ختم ہوئی تو وہی اگلے سال کھلی. نہیں, کہ رمضان میں ہم نے کثرت سے تلاوت کی ہے, بہت زیادہ تلاوت کی, لیکن یہ نہ ہو کہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد بالکل تلاوت سے تعلق ٹوٹ جائے. نہیں, کہ تمہارا تعلق میرے کلام سے رہنا چاہیے, تھوڑا بہت بھی تو رہنا چاہیے, کہ روزانہ کے اعتبار سے تم کچھ دیر مجھ سے بات کر لیا کر میرا کلام کھول کے, ہاں کہ رمضان میں تو نے میرے کلام کا خیال رکھا, ہاں رمضان کے بعد بھی تو میرا خیال رکھا کر. جی ابھی حافظ صاحب نے جو قرآن پاک ختم کی امام صاحب نے تراویح کے اندر, تو من الجنت والناس کہہ کر ختم نہیں کیا, بلکہ من الجنت والناس کے بعد میں دیکھو یہاں پر بھی, اور ہم مسجد میں حافظ قرآن الف لام میم سے مفلحون تک دوبارہ پڑھتا ہے. من الجنت والناس ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد الف لام میم سے لے کے مفلحون تک پڑھتا ہے. ہاں یہ اصل میں پیغام ہے کہ اللہ میری منزل من الجنت والناس پر ختم نہیں ہوتی ہے, بلکہ ہاں میں قرآن پاک کے سفر کو ختم کروں گا, پھر نیا سفر شروع کروں گا. جی اسی میں میرا رمضانی سفر نہیں ہے بلکہ میری پوری زندگی کا سفر ہے کہ میں نے شروع کیا ہوں, کیوں مفلحون تک رکنے کے لیے نہیں, بلکہ شروع کیا ہوں اس لیے تاکہ پھر ختم کروں, اور ختم کرنے کے بعد پھر شروع کروں, پھر ختم کروں, اور میرا قرآن کا سفر جاری رہے یہاں تک کہ جو ہے زندگی کا سفر ختم ہو جائے, اب منزل مقصود تک پہنچ جاؤ. ہاں تو گویا کہ مفلحون تک پڑھ کر یہ اعلان کرتا ہے, ہم سب اعلان کرتے ہیں کہ وہ مسافر ہوں جو ہو ختم سفر سے بے نیاز, کہ میں ایسا قرآن کا مسافر ہوں جو سفر کے ختم ہونے پر بے نیاز نہیں ہوتا ہے بلکہ پھر دوبارہ شروع کر دیتا ہے. اللہ کے نبی سے کہا کہ بہترین مسافر کون سا ہے, اللہ کے نبی نے کہا کہ الحال المرتحل, جو سفر ختم کرے پھر نیا سفر شروع کر دے. تو صحابہ نے پوچھا کون سا سفر, تو کہا کہ قرآن کی تلاوت کا سفر, کہ قرآن کی تلاوت, قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے قرآن کو ختم کرے اور پھر نئے سرے سے قرآن پاک کو شروع کر دے. یہ الغالب المفتح ہے, یہ ہے مسافر جو سفر ختم کرے اور سفر شروع کرے. جی تو قرآن پاک سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے. اسی لیے ہاں روزے رکھ کر ختم ہو گئے, لیکن روزے صرف رمضان کا عمل نہیں ہے. اللہ پاک نے اس لیے تاکہ روزوں سے اچانک تعلق ٹوٹ نہ جائے اس کے لیے شوال کے 6 روزے رکھے, ہاں تاکہ یہ نہ ہو کہ 30 یا 29 ختم ہوئے اور ایک دم منقطع ہوئے. نہیں, اللہ پاک نے اس کو برقرار رکھنے کے لیے شوال کے 6 روزے رکھا کہ 6 روزے یا تو لگاتار رکھو یا تو الگ الگ رکھو, تو پھر کیا ہوگا, تم کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے کی روشن تاریخوں میں روزہ رکھا کرتے تھے.
13, 14, 15 کی جو ہے تاریخوں کو روزہ رکھا کرتے تھے. یہ معمول تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو روزوں سے ہمارا کسی حد تک تعلق ہو, قرآن پاک کی تلاوت سے تعلق ہو. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں رمضان کے اندر, لیکن یہ نہ ہو کہ اگر کوئی ضرورت مند درمیان میں آ جائے تو ہم جو ہے اس کی مدد ہی نہ کریں کہ نہیں بھائی ہماری زکوٰۃ تو پوری نکل گئی, کوئی حرج نہیں. اگر تم ایک غریب کی حدیث بات میں آتا ہے کہ ایک ضرورت کو پورا کر دو گے, اللہ پاک تم کو 73 درجے عطا فرمائے گا, اور 73 درجے میں سے سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ وہ تو اس درجے پر تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, اور 72 درجے تمہارے یہ زائد ہوں گے, اشرا ہوں گے, تمہارے دریات بلند ہوں گے. تو درمیان میں کوئی ضرورت وقت مند آ جائے, آپ دیں زکوٰۃ کے علاوہ مال میں سے دیں, نہیں تو آپ زکوٰۃ ہی کی نیت سے دیں, چاہے آپ کی زکوٰۃ پوری جو 2.5 روپیہ 100 میں سے نکل چکی ہو, 40واں حصہ نکل چکی ہو, لیکن آپ دیں اور اس کا حساب لکھ لیں. آپ کی یہ زکوٰۃ جو زائد نکل رہی ہے یہ آئندہ سال کی زکوٰۃ میں شمار ہو جائے گی. ہاں لیکن وہ ضرورت مند جو آیا ہے, ہاں اگر آپ نے اس کو یہ کہے گا کہ میری زکوٰۃ پوری ہو گئی اب آئندہ سال نکلے گی, تو آئندہ سال جب زکوٰۃ نکالو گے تو ضرورت مند کی ضرورت کا تو انتظام ہوا ہی نہیں. تو آج اس کی ضرورت پوری کر لو, چاہے تو یہ آپ آئندہ سال کی زکوٰۃ میں اس کا حساب جو ہے شمار کر لو, آپ دیتے جاؤ لکھتے جاؤ, اور جو زائد ہوگی آئندہ سال کی زکوٰۃ میں سے اس کو جو ہے مائنس کر لینا. ہاں تو ہمارا یہ غمخواری کا, ہمدردی کا یہ سلسلہ جو ہے جاری رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ دوستوں جو آخری بات کو مجھے کہنی تھی, بات بہت لمبی ہو گئی, یہ کہ اپنے گھر والوں کی, اپنے بچوں کی بہت حفاظت کریں, ان کی دینی تربیت کا خیال رکھیں. یہ پوری زندگی کا عمل ہے. حالات بہت خراب ہے, ماحول اتنے دگرگوں ہو چکے ہیں, اپنے بچوں پر کڑی نگرانی رکھیں. ہاں ان کی تعلیم و تربیت کی بڑی فکر رکھیں, ان کے اخلاق و کریکٹر کی, خاص طور سے بچوں کے ساتھ ساتھ ہماری بچیوں کی, جو بچیاں اسکول پڑھتی ہیں, کالج پڑھتی ہیں, بڑی کڑی نظر رکھیں. ان کو محبتیں خوب دے, کھلائے پلائے خوب, اور ان کو سونے کا نوارا جو ہے کھلائے, لیکن شیر کی نظر سے دیکھیں, اور اپنی نظر کو عقابی بنائے کہ عقاب کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے کہ کہاں جا رہا ہے, کیا اس کی حرکتیں, کیا اس کے طور طریقے, کس سے مل رہا ہے, کس سے مل رہی ہے میری جو ہے فرزند, میری لگتے جگر, ان سب کو دیکھیں. بہت حالات نازک ہو رہے ہیں, اور ایسے ایسے گھر کے لڑکے لڑکیاں ارتداد کا شکار اور یہ ہو رہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے. دھولیا شہر کے ایک تقریباً پہلے قاسمی عالم, ان کے گھر کی لڑکی مرتد ہو کر چلی گئی, داماد کے ساتھ چلی گئی, یہ کہہ کر کہ ابا ایسا سمجھ لو کہ تم آج کے بعد مر گئے, اور مرتد ہو کر چلے گی. ہاں ایک عالم دین کے گھرانے کی, جو دھولیا شہر کا تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ پہلا قاسمی عامل جو ہے عالم دین, اس کے گھر کے حالات ہم مطمئن ہیں. حالات بہت بد سے بدتر ہو جا رہے ہیں. اس موضوع پر بہت بولنا تھا, لیکن جو ہے اتنا ہی تھوڑے کو کافی سمجھیں. ہاں اپنے بچوں کی خوب نگرانی کریں, ان کے اخلاق کی, ان کے کیریکٹر کی, ان کے اعمال کی, ان کے نمازوں کی دعائیں بھی مانگیں, ان کی صالحیت کی, ان کے نیک ہونے کی. جو اللہ کے محبوب انبیاء علیہ السلام نے اپنی اولاد کے واسطے دعا کی ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, ان کی تربیت کی ہے, ان کو نصیحتیں کی ہے کہ دیکھو تم اسلام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو, کوشش کرنا کہ تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کے ساتھ, ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس لیے یہ بہت بڑی امانت ہے, بڑی قیمتی امانت ہے ہماری اولادیں, اور اس امانت کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے, جو ہے ان کی نگرانی کرنا بہت ضروری ہے. اللہ پاک ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور ہم کو شکرانے کی توفیق عطا فرمائے. امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے, اللہ پاک ان حالات کو ان اعمال کی برکت سے جو ہے درست فرمائے. عالم اسلام میں مسلمان مختلف خطوں میں پریشان ہیں, اللہ پاک اپنی مدد اور نصرت کا معاملہ فرمائے, ان کی ضروریات کے انتظام فرمائے. ظالمین کو اللہ پاک جو ہے نیست و نابود فرمائے, ان کو ہلاک اور برباد فرمائے. اور اللہ پاک مسلمانوں کو پورا سال رمضان کی کیفیت کے مطابق اللہ کے حقوق کا خیال رکھ کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.